جو پوری قوم کی طرف سے بچڑے کی عبادت کے جرم عظیم کی توبہ کی اور معذرت کے لیے کوہ طور پر لے جائے گئے تھے اور وہاں جا کر انہوں نے اللہ کو دیکھنے کی خواہش ظاہر کی۔ تیسری رائے یہ ہے کہ یہ 70 آدمی وہ ہیں جنہوں نے اسرائیل کو بچڑے کی عبادت کرتے ہوئے دیکھا لیکن انہیں منع نہیں کیا۔ ایک چوتھی رائے یہ ہے کہ یہ 70 آدمی وہ ہیں جنہیں اللہ کے حکم سے کوہ طور پر لے جانے کے لیے چنا گیا تھا۔ وہاں جا کر انہوں نے اللہ سے دعائیں کیے، جن میں ایک دعا یہ بھی تھی کہ یا اللہ ہمیں تو وہ کچھ عطا فرما جو اس سے قبل تو نے کسی کو عطا نہ کیا اور نہ آئندہ کسی کو عطا کرنا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ دعا پسند آئی جس پر وہ زلزلے کے ذریعے سے ہلاک کر دیے گئے۔ زیادہ مفسرین دوسری رائے کے قائل ہیں اور انہوں نے وہی واقعہ قرار دیا جس کا ذکر سورہ بقرہ آیت 56 میں آیا ہے، جہاں ان پر صاعقہ یعنی بجلی کی کڑک سے موت وارد ہونے کا ذکر ہے اور یہاں رجفہ زلزلے سے موت کا ذکر ہے۔ اسی توجیہ میں کہا گیا ہے کہ ممکن ہے دونوں ہی عذاب آوے ہو، اوپر سے بجلی کی کڑک اور نیچے سے زلزلہ۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا و التجا کے بعد کہ اگر ان کو ہلاک ہی کرنا تھا تو اس سے قبل اس وقت ہلاک کرتا جب یہ بچڑے کی عبادت میں مصروف تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ کر دیا۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے سورہ الاعراف آیت 156 میں، اور ہم لوگوں کے نام دنیا میں بھی نیک حالی لکھ دے اور آخرت میں بھی ہم تیری طرف رجوع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اپنا عذاب اسی پر واقع کرتا ہوں جس پر چاہتا ہوں اور میری رحمت تمام اشیاء پر محیط ہے، تو وہ رحمت ان لوگوں کے نام ضرور لکھوں گا جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ آیت کی مختصر تشریح کرتے ہیں یعنی توبہ کرتے ہیں، یہ اس کی وسعت رحمت ہی ہے کہ دنیا میں صالح و فاسق اور مومن و کافر دونوں ہی اس کی رحمت سے فیضیاب ہو رہے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے 10 حصے ہیں۔ یہ اس کی رحمت کا ایک حصہ ہے کہ جس سے مخلوق ایک دوسرے پر رحم کرتی ہے اور وحشی جانور اپنے بچوں پر شفقت کرتے ہیں اور اس سے اپنی رحمت کے 99 حصے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں۔ صحیح مسلم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قرآن پاک میں سورہ الاعراف آیت 157 میں، جو لوگ ایسے رسول نبی امی کا اتباع کرتے ہیں جن کو وہ لوگ اپنے پاس تورات و انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، وہ ان کو نیک باتوں کا حکم فرماتے ہیں اور بری باتوں سے منع کرتے ہیں اور پاکیزہ چیزوں کو حلال بناتے ہیں اور گندی چیزوں کو ان پر حرام فرماتے ہیں اور ان لوگوں پر جو بوجھ اور توق تھے ان کو دور کرتے ہیں۔ سو جو لوگ اس نبی پر ایمان لاتے ہیں اور ان کی حمایت کرتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں اور اس نور کا اتباع کرتے ہیں جو ان کے ساتھ بھیجا گیا ہے، ایسے لوگ پوری فلاح پانے والے ہیں۔ آئیے آیت کی مختصر سی تشریح کرتے ہیں۔ یہ آیت بھی اس امر کی وضاحت کے لیے آیت قطعی کی حیثیت رکھتی ہے کہ رسالت محمدیہ پر ایمان لائی بغیر نجات اخروی ممکن نہیں، اور ایمان وہی معتبر ہے جس کی تفصیل